تیسرا مسئلہ اسی جنگ کے تعلق سے اور 3 لوگ تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع. یہ 3 صحابہ، ان کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اب منافقین کو دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کہ آ رہے ہیں قسم کھا رہے ہیں، حضور کو معلوم ہے کہ یہ منافق ہے، حضور ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دیں. تو ان کے دل میں شیطان خیال ڈالنے لگا کہ چلو ہم بھی جائیں گے، کچھ بھی بہانہ بنا لیں گے. لیکن نہیں، پھر اندر سے ایمان جاگا، بولے کہ ایک غلطی کرے اب پھر دوبارہ غلطی نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کہ جو ہے ہم سے غفلت ہوئی ہے، ہمارے پاس پورے سورسز موجود تھے. تینوں صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ کوئی سوچے کہ جو ہے میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، ایک تیز گھوڑا خریدوں گا، خرید کے ابھی نکلنے دو صحابہ کرام کو، رسول اللہ کو 1-2 دن کے بعد نکل کے ان سے مل جاؤں گا. مال بھی تھا، گھوڑا خریدنے کی صلاحیت بھی تھی، استطاعت بھی تھی، لیکن غفلت، سستی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ مطلب شیطان جو ہے ایک آزمائش تھی، امتحان تھا ہمارے لیے، بہت بڑا اس میں سبق ہے. ان سے سستی براہ راست نہیں، مطلب بولنے کا مطلب یہ ہے کہ طرح سورسز ہونے کے باوجود بھی غفلت کر گئے وہ لوگ. تینوں بھی یہی سوچے، کوئی کام میں مصروف ہو گیا، کوئی جو ہے سوچا کہ ابھی تو نکلے نا، نکلیں گے ہم بعد میں، کوئی ایسا سوچا بہرحال. اب تینوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. اب آپ دیکھیے منافقین آ رہے ہیں حضور کے سامنے، بہانہ بنا رہے ہیں، حضور ان کو جانے کے لیے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جاؤ. یہ لوگ جب آئے اور آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کیے، آپ سن کر تعجب کریں گے، حیرت کریں گے ہم سن کر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے بھی نہیں کہا، آپ نے صحیح کیسے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کچھ نہیں فرمائے گا میں کچھ نہیں بولوں گا، جاؤ تم لوگ، چھوڑ دیے. اچھا، ایک دوسرا واقعہ پیش آیا، بخاری شریف میں روایت ہے. ایک صحابی رسول، رمضان کا معاملہ تھا، رات میں بھی روزہ رکھنا پڑتا تھا، پہلے رات میں نہیں لگتی ہی روزہ شروع. انہوں کیا کیے، بھولے سے اپنی بیوی کے قریب چلے گئے. اب جب اٹھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آقا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. بولے کیا ہوا؟ ایسا ہو گیا. حضور ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے، 60 دن کے روزے رکھو. بولے حضور ایک روزہ برداشت نہیں کر، آپ 60 برداشت کرتے نہیں ہوتا میرے سے. تو بولے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. میں غریب آدمی، میں کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ تو بولے ٹھیک ہے، یہ صدقہ کھجور آئے گا حضور کے پاس دیکھے، بولے یہ جا کر بانٹ دو، تمہارا جو ہے گناہ معاف کر دیا جائے گا. بولے میرے سے غریب کوئی بھی نہیں ہے، بخاری میں. تو بولے ٹھیک ہے تم ہی یہ کھجور کھا لو، اللہ تم کو معاف کر دے گا. دیکھیے آپ، فرق بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت سوچنے کی بات ہے. یہ صحابی رسول بھلے سے غلطی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور نے نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے کھانے کا، کھجوروں کا انتظام کر کے ان کو بھیجا. یہ دین بھی تو صحابہ کرام سے غلطی ہوئی تھی. یہ لوگ جب رسول اللہ کے پاس آئے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع، یہ لوگ جب آئے تو حضور نے ان کو کیوں معاف نہیں کیا؟ نہیں کہا حضور نے کہ ٹھیک ہے تم کو معاف کر دیا گیا ہے، بلکہ کہا کہ جو ہے تمہارا معاملہ ملتوی ہے، دیکھا جائے گا کیا حکم آتا ہے. اب آپ بتائیے میرے کو، وہ صحابی کو جو معاف کیا گیا، ان کو معاف نہیں کیا، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا سمجھے آپ فرق؟ بولیے، کوئی چیزیں بولیے، کیا فرق سمجھ میں آ رہا؟ پوچھیں گے آپ لوگوں سے، آپ سے سنیں گے. اتنا بول رہے ہیں اتنے دنوں سے. ہاں یہ جواب ہے. دیکھیے میں شروع میں اشارہ کر دیا، آسان جواب ہے کہ بھئی یہاں پر یہ 3 صحابہ کے پاس پورے سورسز موجود ہیں، جنگ میں نکلنے کے پورے سورسز، یعنی ذرائع، مطلب ذرائع ضروریات پورے موجود ہیں. مال بھی ہے، گھوڑا بھی خرید سکتے ہیں، صحت بھی اچھی ہے، بیمار بھی نہیں ہے. اس کے باوجود جو نہیں آئے نا وہ لوگ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف نہیں کیا، کہا تمہارا معاملہ ملتوی ہے. اچھا، پھر منافقین آ رہے، قسمیں کھا رہے حضور کے سامنے. ٹھیک ہے اچھی بات ہے جاؤ. منافقین آئے، حضور نے ان کو اچھی بات ہے کہہ کر بھیج دیا. اور جب صحابہ کرام آئے ان کے معاملے کو ملتوی کر دیا تو کیا معلوم ہوا کہ حضور نہ صرف صورتحال جانتے ہیں، دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، کون نفاق رکھ کے آیا ہے، کون ایمان رکھ کے آیا ہے. آپ اندازہ کریں اس سے. ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ جو پتہ نہیں ہوتا تو پھر ان کو ہی بولتے تھے منافقین کو کہ ٹھیک ہے تمہارا بھی معاملہ ملتوی نہیں. حضور پہلے سمجھ کے اس کو مہلت دے کے فائدہ کیا؟ یہ پہلے سے منافق ٹھہرا تو اس کو مہلت دے کے فائدہ کیا؟ تو صرف جنگی صورتحال جس وجہ سے وہ رکے، وہ صورتحال نہیں، دلوں کا حال بھی مصطفیٰ جانتے تھے، اس لیے ان تینوں کو روک دیا، ان کو جو ہے بھیج دیا. اب یہ بات جو ہے پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئی. دیکھیے غفلت بہانے نہیں چلنے والے، ہم کو اب سمجھنا ہے.
اب پورے مدینہ منورہ میں بات پھیل گئی اور سزا بڑھ گئی ان کی. پہلے معاملہ صرف ملتوی ہوا تھا نا, اب ایک اور حکم آیا. حضور نے کہا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کرو, کوئی ان سے بات نہیں کرے گا ان تینوں سے, اب کوئی ان سے جو ہے تعلقات نہیں رکھے گا, کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کرے گا. اللہ اکبر, کیا جو ہے سخت ایام ان کے اوپر گزر رہے ہیں تین صحابہ کرام کے اوپر. ہوتے ہوتے 40 دن گزر گئے, کوئی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ان کو. ایک صحابی سے حضرت کعب بن مالک نے پوچھا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے, کیوں ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ رسول اللہ کو معلوم ہے, بولے انہوں نے, حضور کو معلوم ہے. 40 دن گزرنے کے بعد ایک اور حکم آیا. حضور نے کہا کہ اب ان کو بول دو جا کر کہ لوگ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں. 40 دن کے بعد اب ایسے ہی پورا جو ہے مسئلہ یہاں کا وہاں جو ہے پریشان کے صحابہ اکرام کہ آخر ہم سے ایسی کیسی غلطی ہو گئی, کیا ہو گیا ہم سے, یہ بیویاں بھی الگ, گھروں سے دور کر دیا گیا ان کو. ہوتے ہوتے 50 دن مکمل گزر گئے. اس کے بعد جو ہے ان کے حق میں آیت نازل ہوئی, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, ہاں ہم نے ان تینوں کو بھی معاف کر دیا ہے جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا. 50 دن کے بعد ان کو معاف کیا گیا. تھوڑی سی غفلت, ہاں کیا کہ گرمی کی وجہ سے, گھریلو معاملات کی وجہ سے, بلکہ حضرت کعب بن مالک نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معافی کا اعلان سنا, پہلے کیا کیا معلوم, حضرت کعب بن مالک جا کے اپنا مال صدقہ کرنے لگے, پورا مال نکال کر صدقہ کرنے لگے. حضور نے اسے کہا کہ تھوڑا سا مال رکھ لو. رسول اللہ نہیں, یہ مال کی وجہ سے میں آپ کی طرف آنے سے رکا تھا, لہذا میں اس کو صدقہ کرتا ہوں, خیرات کرتا ہوں. حضور نے کہا تھوڑا اپنے پاس رکھ لو تاکہ تم محتاج نہ بنو, کہ پھر تھوڑا رکھ کے بھائی کا پورا مال صدقہ کر دیے. کیوں؟ بخاری کے الفاظ غالباً توبہ قبول ہونے کی خوشی میں. ان کی خوشی کا معیار آپ دیکھو, ان کے